اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد الحمد والصلاۃ لائق سب احترام و تکریم حضور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر عظمت بیت اللہ، تعمیر بیت اللہ اور حج بیت اللہ کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ کے عالم کی بارگاہ میں کہ آپ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، فرما لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ کے اندر ہے۔ لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ کے اندر ہے۔ اس سے مراد کعبۃ اللہ ہے، اس سے مراد بیت اللہ ہے۔ سوال یہ کہ اسے بنایا کس نے؟ تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، اور یاد کرو کہ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ کعبے کی دیواروں اور بنیادوں کو بلند فرما رہے تھے۔ اب قرآن کی اس آیے کریمہ سے پتہ چلا کہ کعبے کو بنایا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ نے۔ لیکن اب اس صورت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف رب العالمین فرما رہا ہے کہ کعبہ سب سے پہلا گھر ہے، دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ کعبے کو بنایا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جناب ابراہیم اور اسماعیل ہی نے کعبے کو بنایا ہے تو پھر یہ سب سے پہلا گھر کیسے ہوا، جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تو کوئی نبی دنیا کے اندر آئے، ظاہر ہے ان کے بھی تو گھر ہوئے ہوں گے، وہ بھی تو اپنے گھروں کے اندر رہتے تھے، اور ان سے پہلے جو نبیوں کو اللہ نے امتیں دی ہیں ان امتوں کے بھی تو گھر تھے۔ اگر ان کے گھر تھے اس کے بعد کعبہ بنا تو پھر یہ پہلا گھر تو نہ ہوا، پھر یہ پہلا گھر کیسے ہوا؟ لیکن یاد رکھنا قرآن کا ایک لفظ حق اور صداقت کے اوپر مبنی ہے۔ قرآن کے جو ایک حرف میں شک کرے وہ بندہ دار اسلام میں سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ میرا رب خود فرماتا لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایک لفظ کے اندر بھی ایک حرف کے اندر بھی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں۔ اب ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے بنا، دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ تو اس حوالے سے جواب عرض کرتا چلوں، یاد رکھنا اس میں کوئی شک نہیں کہ کعبے کو جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بنایا ہے، لیکن اس سے قبل بھی یہ کعبہ اس وقت بھی موجود تھا جب جناب آدم بھی دنیا کے اندر موجود نہیں تھے۔ جب آدم علیہ السلام بھی دنیا کے اندر نہیں آئے تھے اس وقت بھی یہ کعبہ موجود تھا، اس وقت اس نے بنایا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے رب نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر کعبے کو تعمیر فرمایا، جناب جبرائیل کی ڈپٹی لگائی، فرشتوں کی ڈپٹی لگائی، جناب جبرائیل بھی آئے، آ کر زمین کے اوپر اپنا پار مارا، بس اس پار کا لگنا تھا، کعبے کی جو بنیادیں تھی ساری زمین تک اس کعبے کی بنیادیں تیار ہو گئی۔ پھر رب کے فرشتوں نے مل کر پہاڑ اور پتھر لگا کے ساتوں زمینوں کے اندر اس کعبے کی دیوار، کعبے کی بنیادیں کمپلیٹ کی، کعبے کی بنیادیں بنائی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ فرشتوں نے مکمل کعبہ بنایا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ فرشتوں نے صرف بنیادیں تیار کی، اوپر بلڈنگ نہیں تیار کی۔ جناب آدم علیہ السلام کا جب دور آیا، جناب آدم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک خیمہ لے کر آئے، اور اس خیمے کو بھیائی لگی اسی بنیاد کے اوپر، اسی مقام کے اوپر نصب کیا جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے۔ اور جناب کریم خلیل اللہ نے وہاں پہ اپنا خیمہ نصب کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ خیمہ اٹھا لیا گیا آسمان کے اوپر، اور جناب آدم کو حکم ہوا کہ میرا گھر بناؤ۔ انہی بنیادوں کے اوپر جناب آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اور جناب آدم علیہ السلام کے بعد جناب شیش نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور جناب شیش کے بعد جناب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ لہٰذا یہ اعتراض اب ختم ہو گیا کہ یہ پہلا گھر کیسے ہے؟ اگر انہوں نے بنایا تو پہلا گھر کیسے ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر بنایا انہوں نے ہے، لیکن اس سے پہلے فرشتوں نے بھی بنایا ہے، جناب آدم نے بھی بنایا ہے، اور اس وقت یہ گھر بنا ہے جب کائنات کے اندر کوئی گھر بنا ہی نہیں تھا۔ یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا گھر سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو اللہ کی عبادت کے جو مرکز اور مساجد اور عبادت گاہیں بنی ہیں، تو اللہ
اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا جو مرکز اور گھر بنا ہے وہ کعبۃ اللہ بنا ہے۔ اور تیسری اس کے اندر بات یہ ہے جو اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی ہے کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ جب تک مکہ کے اندر رہے تو آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا، آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس کی طرف حضور اور حضور کے صحابہ رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور پھر جب حضور ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو مدینے کے اندر جانے کے بعد بھی کافی عرصے تک کچھ عرصے تک حضور اور حضور کے صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، سجدے کرتے رہے، رب کی بندگی کرتے رہے بیت المقدس کی طرف، چونکہ ابھی کعبہ قبلہ نہیں بنا تھا۔ ادھر یہودیوں نے تانا دے دیا، انہوں نے کہا مسلمانوں ہمارا تو اپنا قبلہ ہے، تمہارا تو قبلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو پھر ہمارا ہی مذہب قبول کر لو، ہمارا دین ہی قبول کر لو، تمہارا اپنا قبلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا ہم تو قبلے والے ہیں۔ ادھر یہودیوں نے تانا دیا، ادھر حضور کے اوپر یہ بات ناگوار گزری، حضور کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی مولا تو نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین ابراہیمی دیا ہے، مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے جس طرح دین ابراہیمی دیا ہے میں کعبہ بھی ابراہیمی عطا فرما۔ آئے ہے حضرت جو بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے آقا حضور کے دل میں یہ خواہش ہے تمنا پیدا ہوئے ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے۔ ادھر میرے آقا حضور کے مسجد کے اندر مصلی امامت پہ کھڑے گئے، حالت نماز ہے، پیچھے حضور کے یاران وفا اصحاب پیغمبر مقتدی بن کے کھڑے گئے، حالت نماز ہے، نماز جاری ہے، دوران نماز
کیا اور اب کعبۃ اللہ حضور کا قبلہ بن گیا، حضور کے صحابہ کا مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔ پھر یہودیوں نے ایک اور تانا دیا، یہودیوں نے کہا مسلمانوں تمہارا قبلہ تو اب بنا ہے، ہمارا قبلہ بڑا پرانا ہے، تمہارا قبلہ اب بنا ہے، ہمارا پرانا ہے لہٰذا ہمارا قبلہ افضل ہے، چونکہ پہلے بنا ہے، تم پہلے تو ادھر ہی نماز پڑھتے تھے، اب تمہیں قبلہ ملا ہے، پہلے تو قبلہ نہیں تھا، پہلے ہمارا قبلہ استعمال کرتے تھے لہٰذا ہمارا قبلہ افضل ہے۔ ادھر یہودیوں نے اعتراض کیا، پھر آپ نے ان کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے قرآن نازل فرما دیا۔ رج کے بولو سبحان اللہ۔ ادھر یہودیوں نے اعتراض کیا ہے مسلمانوں، اے بزرگ کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمارا جو قبلہ ہے وہ تمہارے قبلے سے افضل ہے، کیونکہ ہمارا قبلہ پہلے کا ہے، تمہارا قبلہ بعد میں بنا ہے۔ رب العالمین نے یہودیوں کا رد کرتے ہوئے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا جو ہم نے اب مصطفیٰ کو قبلہ دیا ہے، یہ قبلہ اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کوئی گھر ہی نہیں تھا، یہ سب سے پہلا دنیا کا گھر ہے جو رب العالمین نے اپنے فرشتوں سے تعمیر کروایا ہے۔ تو آج کرنے کا مطلب یہ ہے، رب العالمین فرماتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہ کعبۃ اللہ سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کی پھر اللہ تعالیٰ نے عظمتیں بیان کی، صرف یہودیوں کا رد ہی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت بھی بیان کی تاکہ پتہ چلے کہ بیت المقدس وہ بھی عظمت والا ہے، اس کا تو احترام کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، کیونکہ حضور کا سابقہ قبلہ رہا، حضور کے صحابہ کا سابقہ قبلہ رہا، کسی مسلمان کو اس قبلے کی بھی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے ساتھ اس کعبہ قبلہ اس قبلے کی بھی عظمت کو واضح کیا تاکہ پتہ چلے وہ بھی اپنی جگہ پہ وہ بھی عظمت والا ہے، لیکن اس قبلے سے بڑھ کر رب نے کعبۃ اللہ کو عظمت اور شان عطا فرمایا۔ اب اس کعبے کو اللہ نے عظمت کیا دی؟ میرے رب العالمین کا قرآن کہتا ہے مبارکوں وہدی للعالمین، اے دنیا والوں جس گھر کو جس کعبے کو ہم نے اپنے یار مصطفیٰ کا قبلہ بنایا ہے، اس کی عظمت یہ ہے یہ برکتوں والا ہے، یہ برکتوں والا ہے، یہاں برکتیں ہی برکتیں گے، یہاں رحمتیں ہی رحمتیں گے، یا اللہ اور شان کیا ہے؟ فرمایا وہدی للعالمین، یہ ساری عالمین کے لیے ساری کائنات والوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، یا اللہ اور اس کی عظمت کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا اس بیت اللہ کی عظمت یہ ہے کہ یہاں اس بیت اللہ کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات بینات ہیں۔ اب سوال یہ کہ آیات بینات سے مراد کون سی آیات ہیں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں بیت اللہ کے اندر اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، بے شمار آیات ہیں، جہاں دیگر آیات ہیں وہاں اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کے اندر اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں، اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں، تو پتہ چلا اللہ کے جو نبیوں کے مزارات ہیں یہ شرک و بدعت کا مرکز نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں آیات بینات سے مراد وہ انبیاء کے مزارات ہیں جو بیت اللہ کے اندر اور بیت اللہ کے ارد گرد موجود ہیں، اور آگے رب العالمین نے فرمایا دوسری عظمت یہ ہے کہ مقام ابراہیم، اس بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے۔ اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ سنو، رب العالمین نے جسے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا، جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل ذبیح اللہ دونوں مل کر کعبے کی بنیادیں نکال کے پھر کعبے کو تعمیر کرنے لگے، جناب ابراہیم خلیل اللہ پتھر لگا رہے ہیں، معمار کا کام کر رہے ہیں، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے پتھر لانے جمع کرنے اور مجھے پکڑانے اور مٹیریل پکڑانا تاکہ میں کعبے کی تعمیر کرتا چلا جاؤں۔ اب دونوں مل کے کعبے کو تعمیر کرتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ دیواریں بناتے بناتے دیواریں اتنی بلند ہوگی، ان کی ہائٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ اب وہاں پہ پہنچنا مشکل ہے، وہاں پہ پتھر اٹھا کے رکھنا مشکل ہے، وہاں پتھر اٹھا کے لگانا مشکل ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہاں پہ تو کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی اور یہاں پہ سسٹم نہیں ہے، کوئی بازار نہیں ہے، چونکہ ہمیں ضرورت ہے سیڑھی کی، تو یہاں سیڑھی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، گھر بھی تیرا ہے
مستری بھی تیرا، مزدور بھی تیرے، مٹیریل بھی تیرا، یا اللہ سیڑھی کی ضرورت ہے، یا اللہ سیڑھی کا بندوبست بھی تو ہی فرما دے، یا اللہ سارا گھر تیرا، مزدور مستری مٹیریل سب کچھ تیرا، تو یا اللہ سیڑھی کی ضرورت ہے، کوئی اور یہاں پہ سسٹم بھی نہیں ہے کہ سیڑھی خرید کر لائی جا سکے، یا اللہ کوئی بندوبست کر دے۔ رب العالمین نے فرمایا سونے فکر نہ کر، جس پتھر پہ تو کھڑا ہے اسی پتھر کو ہم تیرے لیے سیڑھی بنا دیں گے۔ کیسے بولو سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا سونے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس پتھر پہ تو کھڑا ہے اسی پتھر کو ہم تیرے لیے سیڑھی بنا دیں گے، تو اوپر جائے گا یہ پتھر اوپر چلا جائے گا، تو نیچے آئے گا پتھر نیچے آ جائے گا، تو دائیں جائے گا پتھر دائیں ہو جائے گا، تو بائیں جائے گا پتھر بائیں چلا جائے گا۔ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے، پھر کیا ہوا؟ جناب ابراہیم خلیل پتھر پہ کھڑے گئے، جس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے گئے اس پتھر پہ کھڑے گئے، دل میں خیال آتا ہے حکم نہیں دیتے، دل میں خیال آتا ہے اوپر جاؤ پتھر خود بخود اوپر چلا جاتا ہے، دل میں خیال آتا ہے نیچے آؤ پتھر خود بخود نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، دل میں خیال آتا ہے دائیں طرف جاؤ پتھر دائیں طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، دل میں خیال آتا ہے بائیں طرف جاؤ پتھر بائیں طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں یہ پتھر میں جان ہے، پتھر کے اندر زندگی نہیں ہے، پتھر کے اندر خواص نہیں ہے، پتھر کے اندر شعور و ادراک نہیں ہے، لیکن یہ پتھر کو آرڈر نہیں دے رہے، صرف دل میں خیال اور ارادہ پیدا ہوتا ہے، پتھر ارادے کو سمجھ جاتا ہے، پتھر خیال سے واقف ہو جاتا ہے، تو پتہ چلا وہ جو پتھر ہو لیکن اللہ کے نبیوں کے ساتھ نسبت جوڑ لے وہ پتھر بھی عام نہیں رہتا۔ رب العالمین اس پتھر ہونے کے باوجود بھی اسے شعور و ادراک عطا فرماتا ہے، اسے فہم و فراست عطا فرماتا ہے، وہ نبی کے دل کے خیالات اور ارادوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دو اگر ایک پتھر جناب ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے ساتھ لگے وہ ابراہیم کے دل کے حالات سے باخبر ہو جاتا ہے، اگر حضرت ابراہیم کے قدموں کی نسبت کری عالم کے تو امام الانبیاء کی عظمت اور نسبت کا عالم کیا ہوگا؟ کیسے بولو سبحان اللہ۔ جدھر دل آتا ہے پتھر ادھر چلا جاتا ہے، پھر کرتے کرتے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کی تعمیر مکمل فرمائی، کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا، جناب ابراہیم خلیل اللہ اسی پتھر پہ ابھی کھڑے، پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا شروع ہو گئی، دعائیں کرنا شروع ہو گئے، ادھر دعائیں کر رہے ہیں مناجات کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ادھر پتھر نے پگھلنا شروع کر دیا، پتھر موم ہونا شروع ہو گیا، آپ کی گریہ زاری سے آپ کی دعا و مناجات سے پتھر پگھلنا شروع ہو گیا، اور پتھر اتنا موم ہو گیا کہ آپ کے قدم اس پتھر کے اندر دھنس گئے، آپ کے قدموں کا نشان اس پتھر کے اوپر لگ گیا، اب تک اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان لگ گیا، لیکن رب العالمین نے صبح قیامت تک آنے والوں کو درس فکر دے دیا اور دنیا والوں سبق دے دیا، اور دنیا والوں یہ وہ پتھر جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر میرے خلیل نے کعبہ بنایا ہے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر میرے خلیل نے دعائیں مانگی ہیں، جس پتھر پہ میرے خلیل کے قدموں کے نشان لگ چکے ہیں، اس پتھر کو پھینکنا نہیں ہے، اس کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، یا اللہ اس پتھر کو پھر کیا کریں؟ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا دنیا والوں جس پتھر پہ میرے خلیل کی نسبت ہو گئی ہے، جس پتھر پہ خلیل کے قدم لگے میرے خلیل کے قدموں کے نشان ہے، اس کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، اسے پھینک نہیں دینا ہے، عام پتھروں کی طرح اسے ادھر ادھر گھما نہیں دینا ہے، یا اللہ کیا کرے؟ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فرمایا
یہودیوں کے ساتھ جس کو جوڑ کے وہ عام نہیں رہتی، وہ با کمال اور بے مثال ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت۔ کچھ کے بولو سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہ سب سے پہلا گھر بھی ہے، مبارکاً برکت والا بھی ہے، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ہدایت کا سر چشمہ بھی ہے، فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ، اس کے اندر اللہ کی واضح نشانیاں بھی ہیں، مقام ابراہیم اور ابراہیم کے قدموں کے نشان والا پتھر بھی موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی عظمت بیان کی، بیت اللہ کی شانیں بیان کی، تاکہ یہودیوں کو پتہ چلے تم ناز کرتے ہو اپنے قبلے پہ، لیکن ہم نے جو کملی والے محبوب کو قبلہ عطا کیا وہ بھی عام نہیں ہے، اسے ہم نے بڑی عظمت اور شان عطا کی۔ اسی طرح اللہ پاک